السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنے فرسٹ چیپٹر میٹرک کلاس کے فرسٹ چیپٹر کی MCQs، جنہیں ہم ڈسکس بھی کریں گے اور اس میں میں آپ لوگوں کو آنسرس بھی بتاؤں گی۔ تو پہلا MCQ ہے کہ حیاتیاتی عمل جس میں گیسوں کا تبادلہ انجام پاتا ہے۔ تو ہم نے بتانا ہے کہ ان میں سے کون سا ایسا بایولوجیکل سسٹم ہے جس میں گیسیس ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے، گیسوں کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو پہلے پڑھا چکی ہوں پچھلی ویڈیوز میں کہ ضیائی تالیف یعنی کہ فوٹوسنتھسس اور جو عمل تنفس ہے، دونوں ہی گیسیس ایکسچینج کے پروسیس پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ دونوں ہی پروسیسز میں، ضیائی تالیف میں بھی اور عمل تنفس میں بھی گیسز ایکسچینج ہو رہی ہوتی ہیں۔ ضیائی تالیف میں کاربن ڈائی آکسائڈ باڈی سے آکسیجن باڈی سے آؤٹ ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ باڈی میں ان ہوتی ہے، اور جو عمل تنفس کا پروسیس ہے اس میں آکسیجن باڈی کی ان ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ باڈی سے آؤٹ ہوتی ہے۔ تو اس کا آنسر ہوگا جیم کہ الف اور بے دونوں، ضیائی تالیف اور عمل تنفس دونوں میں گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ MCQ ہے، نباتات گیسوں کے تبادلے کا کام ڈیش کے ذریعے انجام دیتی ہیں۔ نباتات جو ہیں یعنی کہ پودے، وہ گیسوں کا تبادلہ کن کن چیزوں سے، اپنے کون سے پارٹ سے جو ہے کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں آپشن ہے جڑوں، تنا اور اسٹومیٹا۔ یہ بھی میں آپ کو ایک پچھلے لیکچر میں پڑھا چکی ہوں اور اس کا آنسر بھی ہے پیج نمبر 2 پر۔ یہ ہے، ان باریک سوراخوں کو اسٹومیٹا کہا جاتا ہے، جو کہ عام طور پر پتوں کی سطح پر پائے جاتے ہیں۔ اب جو یہ پروسیس ہے عمل تنفس کا، یہ اسٹومیٹا کے ذریعے سے تو ہوتا ہی ہے جو پتوں کی سطح پر ہوتے ہیں، لیکن جو تنے اور جڑیں ہیں یہ بھی عمل تنفس کے لیے گیسوں کا تبادلہ کرتی ہیں، مینس کہ ان سے بھی جو ہے وہ گیسوں کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارا آنسر ہوگا کہ یہ سب جو ہیں وہ گیسوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ ہے کہ ہر اسٹوما بنا ہوتا ہے 2 گارڈ خلیوں سے۔ ہر اسٹومیٹا بنا ہوتا ہے 2 گارڈ خلیوں سے، یہ بھی پڑھ چکے ہیں ہم۔ اس کا آنسر ہے ہر اسٹوما ایک چپٹے سوراخ جیسا ہے کہ جو 2 خاص قسم کے خلیوں کے درمیان بنتا ہے۔ تو اس کا آنسر ہوگا کہ 2 خلیوں سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے، تنفسی سطح میں مندرجہ ذیل خصوصیت ہونی چاہیے۔ تنفسی سطح یعنی کہ جہاں سے انسان کی باڈی یا پلانٹس کی باڈی جہاں سے بھی اپنا ریسپائریشن کا عمل کر رہی ہے، تنفس کا عمل کر رہی ہے، تو اس سطح میں کیا خصوصیت ہونی چاہیے؟ اس سطح کو بہت بڑا ہونا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو بھی آکسیجن کی مقدار ہے وہ باڈی میں آ سکے۔ تو اس کا آنسر ہے پیج نمبر 6 پر، تنفسی سطح کا تناسب یہ خاصی بڑی ہونی چاہیے تاکہ جسم کے تمام خلیوں کے لیے گیسوں کا تبادلہ انجام دے سکے، کیونکہ باڈی میں تو بہت زیادہ پارٹس ہیں، تو اس لیے اگر تنفسی سطح بڑی ہوگی یعنی کہ ریسپائریشن جہاں سے ہو رہی ہے باڈی میں، کسی بھی آرگینزم کی باڈی میں، تو وہ سطح بڑی ہوگی تبھی اس کے باڈی کے تمام پارٹس تک جو ہے وہ گیسز پہنچ سکیں گی، آکسیجن پہنچ سکے گی۔ نیکسٹ ہے، ہوا کے اندر آنے میں شامل ہوتے ہیں۔ ہوا جو کسی بھی آرگینزم کی باڈی کے اندر آتی ہے تو اس میں کون کون سے جو ہیں وہ عضلات یا کون سی فنکشنز شامل ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ ہوا اندر آتی ہے ہماری باڈی کے۔ تو پہلا ہے درمیانی عضلات کا کھنچاؤ اور دوسرا ہے ڈایافرام کا کھنچاؤ۔ آنسر تو لگا ہوا یہ A اور B جو ہیں وہ دونوں ہیں، اس کا آنسر الف اور بے۔ اب میں یہ بتا دیتی ہوں کہ اس کا آنسر ہے پیج نمبر 9 پر، اور اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ کیا ہے۔ تو یہاں ہے کہ ہوا کا اندر لے جانا، اس عمل میں پسلیوں کے درمیان میں موجود عضلات اور ڈایافرام دونوں سکڑتے ہیں، جس کے نتیجے میں سینے کے پنجر کا حجم بڑھ جاتا ہے، اور اس طرح سے پھیپھڑوں میں موجود ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے اور باہر کا دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے جو آسموسس کا عمل ہوتا ہے جس طرح وہ انجام پاتا ہے پھر، اور ہوا جو ہے وہ ہماری باڈی کے اندر جاتی ہے ڈیفیوژن کے ذریعے۔ نیکسٹ ہے، لیرنگس موجود ہوتے ہیں۔ لیرنگس موجود ہوتے ہیں، یہ وہ ہیں جن سے آواز جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، یہ ہوتے ہیں ٹریکیا پر موجود۔ اس کا آنسر ہے پیج نمبر 8 پر۔
تو یہ ہے ناک کی تھیلی کا اندرونی راستہ ایک لمبی نالی میں کھلتا ہے جسے ٹریکیا کہا جاتا ہے۔ ٹریکیا کے آغاز میں ایک ڈبہ نما ساخت ہوتی ہے جسے لیرنگس کہا جاتا ہے، یہ آواز پیدا کرنے والا ڈبہ بھی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیرنگس کہاں ہوتا ہے؟ ٹریکیا کے آغاز میں، ٹریکیا کے سٹارٹ میں ہی ایک ڈبے کی طرح سی اس کی شیپ ہوتی ہے اور اسے لیرنگس کہا جاتا ہے یا پھر آواز پیدا کرنے والا ڈبہ کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے انسانی تنفسی سطح پر ہوتے ہیں۔ انسان کی باڈی میں کس طرح سے تنفس یعنی ریسپائریشن کا عمل ہو رہا ہوتا ہے؟ تو وہ الولائی کے ذریعے سے ہو رہا ہوتا ہے۔ کس طرح؟ پیج نمبر 6 پر آنسر ہے۔ ہماری تنفسی سطح بھی جسم کے اندر الولائی کی شکل میں ہوتی ہے۔ الولائی مینس کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی نالیاں ہوتی ہیں پھیپھڑوں کے اندر، یا چھوٹے چھوٹے سے جو ہیں وہ کہہ لیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے سے بیگس ٹائپ ہوتے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ ہوا بھرتی ہے، پھیپھڑوں کے اندر ہوتے ہیں جن کے اندر ہوا بھرتی ہے اور وہاں سے پھر وہ پوری باڈی کے اندر ٹرانسفر کی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے کہ سانس لینے کی رفتار میں اضافہ مندرجہ ذیل وجہ سے ہو سکتا ہے۔ خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی زیادتی، خون میں آکسیجن کی زیادتی، خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی کمی یا خون میں آکسیجن کی کمی۔ اب سانس لینے کی رفتار میں اضافہ کس لیے ہو سکتا ہے؟ سانس لیتے ہیں یا تو ہم کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کو آؤٹ اور آکسیجن کو ان کرتے ہیں، تو ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہماری باڈی کو کیا ہوتی ہے؟ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کا آنسر یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آکسیجن کی زیادتی سے تو مطلب آکسیجن کی تو ہماری باڈی کو ضرورت ہے نا، تو وہ زیادہ ہو بھی تو ہماری باڈی میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن کاربن ڈائی آکسائڈ کی کمی، کاربن ڈائی آکسائڈ کی تو ویسے ہی باڈی کو ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہم ویسے ہی جو ہے آؤٹ کرتے ہیں، تو اس کی کمی تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی زیادتی، کاربن ڈائی آکسائڈ اگر خون میں زیادہ ہو جائے تو اسے باڈی سے آؤٹ کرانا ہوگا فوراً، تو اس لیے بھی سانس لینے کی رفتار میں اضافہ ہو سکتا ہے کہ ہم سانس لیں گے تو فوراً کاربن ڈائی آکسائڈ کو آؤٹ کرائیں گے باڈی سے، تو اس کا آنسر کیا ہوگا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ کی زیادتی۔ نیکسٹ ہے کون سی خرابی کا تعلق الولائی کے بگاڑ سے ہے؟ تو اس کا آنسر ہے ایفیسیما، پیج نمبر 12 پر ہے اس کا آنسر۔ ایفیسیما، اس کا تعلق وقت کے ساتھ ساتھ الولائی کی خرابی سے ہے کہ الولائی میں اگر خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے انسان کو ایفیسیما ہو جاتا ہے، اور اس میں کھانسی یا بلغم زیادہ پیدا ہوتی ہے، باڈی میں بلغم زیادہ پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے کھانسی ہوتی ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے مندرجہ ذیل میں سے کون سی خرابی کا تعلق ہوائی راستے کی سوجن سے ہے؟ ہوائی راستہ مینس جو ہماری یہ ٹریکیا ہے ہمارا، یا پھر ہماری جو پوری سانس کی نالی ہے جو نتنوں سے شروع ہوتی ہے پھیپھڑوں تک جاتی ہے، اس میں خرابی ہو جاتی ہے، اس میں سوجن آ جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان کو استھما ہو جاتا ہے۔ یہ ہے